6 ہجری میں عمرہ کی تیاری کے دوران کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ حدیبیہ کا معاہدہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر کس موقع پر پھیلائی گئی؟ عمرہ کی تیاری کے دوران۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ صحابہ کو جمع کر کے بیعت لی گئی کہ اب ہم لڑیں گے۔ اس بیعت میں تقریباً کتنے صحابہ کرام شریک تھے؟ 1400۔ کس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر پر بیعت کی؟ بیعت الشجرہ۔ مکہ کے مشرکین نے حدیبیہ کے معاہدے میں کیا شرط رکھی تھی جو صحابہ کرام کو ناگوار گزری؟ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ حدیبیہ کے معاہدے کو کس نے لکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حدیبیہ کے معاہدے کے بارے میں کیا رد عمل تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کے بارے میں سوال کیا۔ صحابہ کرام نے حدیبیہ کے معاہدے کی شرائط کے بارے میں کیا رد عمل ظاہر کیا باوجود اس کے کہ شروع میں ان کو شک تھا؟ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر یقین رکھا اور ان کی پیروی کی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ مکہ کی قریش کے قیدی تھے اور معاہدے کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں واپس بھیجا؟ معاہدے کی شرائط کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی حدیبیہ معاہدہ کی خلاف ورزی پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ مکہ کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری کو۔ حدیبیہ کے معاہدے کا اسلام کے پھیلاؤ کے حوالے سے کیا نتیجہ تھا؟ اسلام کا پھیلاؤ پرامن طریقے سے ہوا۔ حدیبیہ کے معاہدے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہٹانے کا مطالبہ کس نے کیا تھا؟ قریش کے مشرکین نے۔ مسلمانوں نے حدیبیہ کے موقع پر احرام باندھنے کے باوجود عمرہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ معاہدے کی شرائط کے مطابق انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ کس معاہدے کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا ہے؟ صلح حدیبیہ۔